إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، جنگیں کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بالکل واضح ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اور اس میں دشمن ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتا ہے. جب تک دشمن سامنے نہ ہو ہتھیار کوئی کام کا نہیں. لیکن ایک جنگ انتہائی خطرناک ہے کہ دشمن سامنے نہ بھی ہو، ہمیں نہ بھی دکھائی دے، لیکن اس جنگ میں دشمنوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے آج کی مواصلاتی جنگ. مواصلاتی جنگ جس کو ہم عام زبان کے اندر کہیں سوشل میڈیا وار، یعنی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقیدے، ان کے ادیان اور ان کی نفسیات کے پر حملہ کرنا، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے. جنگ احزاب کے تعلق سے جب آپ پڑھیں گے تو حیرانگی یہ ہوگی کہ یہ جنگ ہتھیاروں سے کہیں زیادہ نفسیاتی تھی کہ انسان کے کلیجے کانپ گئے. قرآن مجید نے کیا کہا کہ لشکر جب تمہارے مقابل آیا، اور ان کی تعداد بہت بڑی تھی، اور اس کے پیچھے ہاتھ کن لوگوں کا تھا؟ خیبر کے یہودیوں کا، اور اس کے علاوہ منافقین جو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کام کیا کرتے تھے. اتنا بڑا لشکر کہ مدینہ کی آبادی اتنی نہیں تھی، 10,000 کا لشکر پورے مدینہ کو گھیرنے کے لیے تیار تھا. احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے لشکر. اس میں صرف مشرکین مکہ نہیں تھے، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر صرف مشرکین مکہ مسلمانوں کے مد مقابل آئے. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر اطراف کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا گیا. اس میں بنو غطفان بھی تھے، اور خیبر اور دیگر اطراف کے یہودی لوگ بھی تھے. ان تمام لوگوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے. ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کس نے کی؟ دشمنوں نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت پیاری بات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک پلان، ایک سازش دشمنوں نے تیار کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک چال، ایک تدبیر اللہ نے چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، منصوبہ بندی کرنے والا ہے. مکر ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ اسی سے بنا ہے مکار، یعنی ہم اپنی زبان میں جسے دھوکے باز کہتے ہیں. لیکن یہاں مکر جو اللہ کے لیے استعمال ہوا
تو یہ دشمنوں کی پلاننگ سازش کے خاتمے کے لیے یعنی ان کے توڑ کے لیے جو چال چلی جائے وہ ہوتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کسی آدمی کو اگر مکار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چال باز ہے۔ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کا پتہ بتاتے ہیں تو چال باز کہتے ہیں، لیکن چال بازی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ دشمنوں کے خلاف اگر کی جائے، یعنی کوئی ہمارے خلاف پلاننگ منصوبہ بندی سازش کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف اگر کوئی چال بازی کریں گے تو یہ بہتر ہوگی، اچھی کہلائے گی۔ تو یہاں پر وہی مسئلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنوں نے ایک پلاننگ، ایک منصوبہ تیار کیا جس کی بنیاد کے پر پورے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی گئی۔ اور آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھے وہی ہو رہا ہے، خاص طور کے پر غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی اس طریقے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ دشمنوں کی پلاننگ ہے، سازش ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے دنیا کی تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی شاندار مثال ہے کہ جب فرعون نے یہ سمجھا کہ آج تو ہم بنی اسرائیل کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ آگے دریا ہے، جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اور پیچھے ہمارا لاؤ لشکر ہے جو ہتھیاروں سے، طاقت سے، افراد سے بھرپور ہے، لیس ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ایسی تدبیر اور ایک ایسا پلان ان کے سامنے رکھ دیا جہاں ان کی دماغی صلاحیتیں، دنیا کی تمام قوتیں فیل ہو گئی اور اسے دریا کے اندر غرقاب کر کے نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہے، اور اللہ کی پلاننگ کے سامنے دنیا کی تمام پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو اور کتنے بھی قوت سے، ہتھیار سے لیس ہو، اللہ کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے، لکل امر مستقر۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت تو پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چاہنے کی بنیاد کے پر فتح ملنے والی ہے یا ہمارے چاہنے کی بنیاد پر دشمن کا خاتمہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً قرب قیامت، دجال کے نکلنے کے بعد یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کا وقت ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں وقتوں کے پر طے ہے۔ آج اگر ہم نے بیج بویا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں فوری طور کے پر کل اناج ملنے لگ جائے، نہیں، بلکہ جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بغیر وقت کے متعین ہوئے، پورا ہوئے کوئی چیز اپنے شباب کے پر نہیں پہنچتی، اپنے نتیجے کے پر نہیں پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا وقت متعین کر رکھا ہے، لکل اجل مسمی، ہر چیز کے لیے پہلے سے وقت طے کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آج ہمیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی تدبیروں کو کرنے کے بعد جو مدبر کائنات ہیں، یعنی فرشتے جنہیں کائنات کی تدبیر کے پر متعین کیا گیا ہے، 1000 سال کا منصوبہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سورہ سجدہ جو ہر جمعہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ اپنے فیصلے کو تدبیر کر کے، پلان کر کے آسمان سے زمین کے پر اتارتا ہے۔ کب اتارتا ہے؟ ایسے دن کے اندر جس کی مقدار 1000 سال، حل الف سنۃ مما تعدون، ہمارے اپنے شمار کے اعتبار سے 1000 سال ہے، یعنی 1000 سال کا منصوبہ ایک وقت میں نازل کیا جاتا ہے۔ اب 1000 سال تک جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اللہ نے پہلے سے فرشتوں کے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ ہر چیز اپنے وقت کے پر طے ہے۔ اللہ نے ہر کسی کا وقت پہلے سے طے کر دیا ہے، تو ہر چیز اپنے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اب یہاں حالات حاضرہ کے اندر دیکھیے کس طرح مسلمانوں کو گھیرا بندی کی جا رہی ہے، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر بھی وہی پلان کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو بیک وقت کھدیڑ دیا جائے۔ یہ بار بار لڑنے سے اچھا ہے ایک مرتبہ ایسا اٹیک کیا جائے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سارا لشکر جب مدینہ پہنچا تو مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی، خندق کو کھودنے کے بعد جس کی بنیاد کے پر مسلمان محفوظ ہو گئے، اللہ نے اس کے ذریعے سے دشمنوں کو ختم کر دیا اور دشمن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے۔ اللہ نے حفاظت کی، اور جب یہ لشکر واپس جانے لگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 1 مہینے کا گھیراؤ کیا گیا تھا۔ سوچئے کہ 1 مہینہ دشمن ہماری سرحدوں کے پر، ہمارے سر کے پر ہے،
رات کیسے بیتی ہوگی، دن کیسے بیتتے ہوں گے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اسی کے تعلق سے ارشاد فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ اوپر نیچے ہر جگہ سے تمہارے خلاف آ کر تیار کھڑے ہو گئے تھے۔ اور حالت یہ تھی نفسیاتی طور پر، ٹھیک ہے فطری طور کے پر دشمن کا ڈر ہوتا ہے، یار یہ خلاف عقیدہ نہیں ہے، حالات کو دیکھنے کے بعد انسان کے پر فطری طور کے پر جو ڈر داڑی ہوتا ہے یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے حلق کو آ گئے۔ یہ حالت تھی دشمنوں کے مسلط ہونے کے بعد، اس قدر ڈر اور خوف کا عالم تھا، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لانے لگے۔ اور آج بھی مسلمان وہی سوچتا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے، اس کے بعد ہماری حالت اتنی خراب کیوں ہے، کیوں دشمنوں کو ہمارے پر غلبہ دے دیا گیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اللہ جس نے وعدہ کیا، کس بات کا وعدہ کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے پر واجب ہے کہ مسلمانوں کی مدد کریں، اور اس کے بعد اگر ہم مدد کے مستحق نہیں ہیں تو غلطی ہمارے اندر ہے۔ جس اللہ نے 313 مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر غلبہ دیا، ان کے ایمان، ان کے تقوی و طہارت کی بنیاد کے پر، ان کی صفات اور خوبیوں کی بنیاد پر، اگر وہی خوبیاں اور وہی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، لیکن کس بنیاد کے پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، مسلمانوں کی مدد کرنا۔ تو کیا ہمارے اندر ایمان کے وہ تمام تقاضے پورے ہیں؟ ایمان کی جو خوبیاں ہونی چاہیے اور جس کی بنیاد کے پر ایک مرد مومن بنتا ہے، تو کیا وہ تمام خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ اپنا جائزہ لیجئے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کتنا اپنے آپ کو پرفیکٹ کیا ہوں، میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی محاسب تمہارا حساب لے تو اپنا حساب لینا ہے۔ ہم دوسروں کا حساب لینے میں بہت پرفیکٹ ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ انسان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین گواہ ہے۔ بصیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں سب سے بہتر جاننے والا، سب سے بہتر علم رکھنے والا۔ کوئی بھی تو ہمارے ظاہر کو دیکھے گا، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہماری نیت، ہمارا ارادہ کیا ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہے۔ لیکن ہم اپنے ارادوں سے بھی واقف ہیں کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا کچھ اور جذبہ ہے، ہم اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے تو انسان جانتا ہے اپنے آپ کے بارے میں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہاں سمپل سی بات ہے، اگر ہم یہ کہیں، یہ ایک فرض کیجئے کل ہماری موت آ جائے، کیا ہم میں کا ہر شخص واقعتاً اتنا عمل کر کے بیٹھا ہے، یا ہماری تیاری اتنی پرفیکٹ ہے کہ کل اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو واقعتاً ہم اللہ کی جناب میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا؟ جائزہ لیجئے نا، حضرت عمر فاروق وہی کہہ رہے ہیں حاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے گا۔ کل اگر ہماری موت آ جائے، اور کس کی موت کب آئے کیا پتہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے، بڑھاپے میں تو ہر کسی کی موت آتی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ مرنا ہے، لیکن جوان، بچے، ادھیڑ عمروں کے تمام لوگ جاتے ہیں۔ کب کس کے دروازے کے پر موت کا فرشتہ آ کر پیغام دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہماری موت کل آ جائے تو کیا ہم نے واقعتاً ایسی تیاری کی ہے؟ دنیا کے لیے تو بڑی تیاریاں، اپنے مکان کو تعمیر کرنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، اور شادی بیاہ دیگر مواقع کے لیے، اپنے بزنس کے لیے پلان تیار کرتے ہیں، تو کیا ہم نے آخرت کے لیے بھی ویسا پلان تیار کیا جو ہمیں آخرت کی حقیقی کامیابی سے دوچار کر سکے؟ ہر کسی کو جائزہ لینا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہمارا حساب لیا جائے اس سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا
یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ ہر کوئی بذات خود اپنا حساب دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے حساب و کتاب کے وقت آ کر ہمارے تعلق سے جواب دہی کریں گے کہ نہیں ابا جان نے یہ کیا، ایسا کیا، اس کا یہ مطلب تھا۔ کوئی ہمارا حساب نہیں دے گا، کوئی بھائی بھائی کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں نہیں، بالکل واضح۔ تو ہر کسی کو اپنا خود کا حساب تیار کرنا ہے کہ ہم کل کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وہی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر کوئی اس کے بارے میں غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ نے موت کو کل سے تعبیر کیا، یعنی جس طرح کل کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ آج جمعہ ہے تو سنیچر کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، موت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کل کس کی موت واقع ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیا ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم کل جئیں گے ضرور؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہوگی، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کل تمہاری موت آ جائے تو کل کی تیاری میں رہو۔ ہمیں بہت لمبی تیاری نہیں ہے کہ ابھی ہماری بہت عمریں باقی ہیں، ابھی ہم 30 سال 40 50 60 سال جئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے، نہیں، کل کی تیاری کرنا ہے۔ قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہاں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جنگ احزاب در اصل نفسیاتی جنگ تھی، جہاں پر مسلمانوں کے پر دشمنوں کا غلبہ بڑی خطرناک طریقے سے ہوا، لیکن اللہ نے دشمنوں کو ناکام کر دیا۔ یہاں اس جنگ کے اندر چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خبریں، یہ خبروں کے ذریعے در اصل مسلمانوں کے پر روب ڈالنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی دو معاملات پیش آئے تھے کہ عین حالت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے بنو قریظہ کے یہودی، جو مدینہ کے بالکل قریب میں آباد تھے اور ان کی بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب ایسے میں جب کہ مسلمانوں کا ان لوگوں سے معاہدہ تھا، معاہدہ کس بات کا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پر حملہ ہوتا ہے تو تم ہمارے ساتھ لڑو گے، یعنی ہم پر حملہ، تم پر حملہ تسلیم کیا جائے گا، اور اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ یہ الائنس ہے، اتحاد ہے، اسی کو الائنس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ تھا، لیکن ایسے موقع پر جب کہ دشمنوں کی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے خلاف آ کر کھڑی ہو گئی، ایسے میں یہودیوں نے غداری کی اور بنو قریظہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی، معاہدے کو توڑ دیا ہے، یعنی اب وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑیں گے بلکہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں، دشمنوں کے صف میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ایسے میں آلریڈی 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں میں مدینہ کے اندر ان کی تعداد دیکھی جائے 3-4 ہزار کے درمیان تھی، یعنی مسلمانوں سے کئی گنا بڑی تعداد میں دشمن آیا ہوا تھا۔ اب اس میں یہ ہو جائے کہ مزید 1000 لوگوں کا اضافہ ہو جائے، اور وہ بھی پیچھے سے، جس کی طرف سے مسلمانوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، مسلمانوں کے پیچھے کا حصہ۔ اب ایسے میں جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے تو پہلے آپ نے تصدیق کی، تحقیق کی کہ واقعتاً خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہت ساری خبریں اڑائی جاتی ہے تاکہ خاص طور کے پر جنگ موقع پر خبروں کے ذریعے مسلمانوں کے اور دشمنوں کے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مورال کو ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ جب وہ نفسیاتی طور کے پر کمزور ہو جائے گا اس سے جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، یہ بالکل آسان چیز ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے گا ایک کسان کیا کام کرتا ہے، اگر اسے زمین میں فصل بونا ہے تو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اسے نرم کرتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ بیج بویا جا سکے اور بہتر سے بہتر فصل تیار کی جائے۔ یہی معاملہ دراصل حالت جنگ میں نفسیاتی طور کے پر سائیکالوجیکل دشمنوں کو کمزور کیا جاتا ہے تاکہ لڑنے کے وقت ان کی ہمت جواب دے جائے اور آسانی کے ساتھ ہم یہ جنگ جیت جائے۔ اور وہی جنگ آج مسلمانوں کے پر مسلط کی گئی ہے کہ اتنی خبریں مسلمانوں کے تعلق سے لا کر ڈال دی جائے، مسلمان حیران و پریشان ہو جائے، کیا کریں؟ ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کتنا واضح کہا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو تمہیں پست ہمت ہونا ہے، اپنے ہمت کو ڈاؤن کرنا ہے،
اور نہ غمزدہ ہونا ہے مستقبل کے تعلق سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے، یعنی تم سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سب سے بلند رہو گے، لیکن شرط قرآن مجید نے بیان کی، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے، یعنی ایمان ہماری اصل پاور ہے، اور اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ تعداد، یہ کثرت، یہ ہتھیار کوئی کام کے نہیں ہے۔ مسلمان اپنی ایمانی پاور کے ذریعے جیتا ہے، اور اگر یہ پاور ہی ختم ہو جائے تو دنیا کے تمام ہتھیار، تمام طاقتیں اور تمام اسباب ہمارے لیے بے حیثیت اور بے معنی ہے۔ اصل قوت اور طاقت کا راز ایمان کا خزانہ ہے، اور اسی کے پر سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ایمان کا ہے، ہمیں اس کے پر توجہ دینا ہے۔ تو دشمن کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری ہمت اور ہمارے حوصلوں کو پست کرتا ہے۔ اصحاب کرام کے اندر حوصلہ تھا، ایمان تھا، ہمت تھی، اور اسی بنیاد کے پر انہوں نے جنگیں جیتی، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر فتح عطا کی۔ یہی ہماری اصل قوت ہے، اور آج مسلمانوں کو اس باب میں سب سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر لگی تحقیق کیا، اور 2 صحابہ کو بھیجا، اور انہیں کیا تلقین کی؟ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہو کہ واقعتاً بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو اس خبر کو چپکے سے میرے پاس آ کر بتانا، سارے لوگوں میں وائرل مت کر دینا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارے خلاف غداری کرتے ہوئے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی ہمت ڈاؤن ہوگی کہ آلریڈی 10,000 کا لشکر ہمارے خلاف آ کر کھڑا ہے، اتنی بڑی تعداد میں اسلحوں کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، اور اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی پیچھے کے حصے سے کہ ہمارے جو ساتھی تھے، ہمارے حلیف تھے، یہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یعنی اب ہم چکی کے 2 پاڑ کے درمیان پسنے والے ہیں۔ تو آپ نے خبر کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ اگر خبر سچی ہے کہ واقعتاً دشمن ہمارے خلاف بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کی ہے، تو یہ خبر چپکے سے مجھے بتانا، کسی کو مت بتانا۔ لیکن اگر خبر جھوٹی ہوگی، یعنی بنو قریظہ نے معاہدہ نہیں توڑا، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ خبر لوگوں کے درمیان بلند آواز کے ساتھ بتانا، تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور ان کی ہمت بڑھ جائے کہ بنو قریظہ ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری طاقت اور قوت بڑھ رہی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ یہ خبر کا پیمانہ ہے، اور یہی بات آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی کہ جب رات میں 1 مہینہ محاصرہ کیا گیا، 1 مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد اللہ نے آندھی طوفان بھیج دیا، یہاں تک کہ ان کے چولہے کے پر جو ہانڈیاں تھی وہ الٹ گئیں، اور خیمے کے تنابے اڑ گئے، یہ حالت ہو چکی تھی۔ اب ایسے میں جب سخت سردی کا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا تمام اصحاب کرام میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال کہ سلیکشن بہت صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آدمی اپنے فن کا ماہر نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں صلاحیت کی قدر ہونا چاہیے، جو جس صلاحیت کا حامل ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا استعمال کیا جائے اور اس سے خدمات لی جائے۔ ایک آدمی کو صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں؟ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو انجینئرنگ کا فن نہیں آتا ہے، آپ اسے عمارت بنانے کے لیے دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ عمارت بنائے گا نہیں بلکہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلے گا۔ ایسی عمارتیں آج ہمارے یہاں بہت سارے پل جو ٹوٹ رہے ہیں، وہ بھی دراصل نااہلیت اور صلاحیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں دے دیا گیا جن کے اندر صلاحیت نہیں، بے ایمانی ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ۔ تو ہر فیلڈوں کے اندر وہی ہوتا ہے، جو باصلاحیت ہے، جس قابل ہے، وہی اعتبار سے اس کو مقام دیا جائے نیز۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ دشمنوں کے درمیان جاؤ، خبریں لاؤ، خبریں اچھی ہوگی تمام لوگوں کے درمیان وائرل کر دینا، زور سے بولنا تھا کہ تمام لوگ سن لیں، اور اگر خبر بری ہوگی تو چپکے سے مجھے بتانا، کسی اور کو مت بتانا۔ یہاں پر بھی وہی معیار استعمال کیا گیا کہ خبریں اگر اچھی ہوتی ہے تو اسے عام کر دینا ہے، جس سے مسلمانوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اور اگر بری ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہونے والی ہے تو اس کو وائرل نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، قرآن مجید سورہ نساء میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ کوئی خبر جب ان لوگوں کے پاس آتی ہے، اذاؤ بی کا ترجمہ آج کی زبان کے اندر اگر ہم کہیں تو بالکل وہی ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں وائرل کرنا، لوگوں کے درمیان عام کر دینا، یہ وہی اذاؤ بی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔
اگر وہ اس خبر کو جو ذمہ دار ہیں، رسول ہیں، ان لوگوں تک پہنچاتے تو یہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتے کہ اس خبر کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری خبریں دراصل خبر نہیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو ساتھ سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیوں رکھی؟ آج ہمارے درمیان وہی کھیل کھیلا گیا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرینڈ چلایا گیا وہ وہی ہے کہ آج جو بہار میں الیکشن ہے، انتخاب ہے، اس کے لیے انہیں ایک مدعا چاہیے تھا کہ کس طرح ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق کی جائے اور ہندوؤں کے ووٹ کو ون سائڈ کیا جائے، اور اس کے لیے استعمال کیا مسلمانوں کو۔ اور ہمارے درمیان جو عقیدہ و ایمان بیچ ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کی قیادت کیوں نہیں بیچیں گے؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں وہ تمام مظاہرے جسے ہم اپنی زبان میں پروٹیسٹ کہتے ہیں، چاہے بھوک ہڑتال کہیے یا حکومت کے خلاف احتجاج کہیے، یہ تمام چیزیں چاہے حکومت کی اجازت سے ہو یا اجازت کے بغیر ہو، یہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں لاتے، اور شریعت میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے ہی نہیں۔ آج جو لوگ یہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، یہ کوئی حاصل نہیں ہے شرعاً۔ آپ دیکھیے گا اسلام کے اندر اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جہاں جہاں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے سب کو پتہ ہے۔ ہمیشہ اس کا نتیجہ ہمارے خلاف ہی نکلتا ہے، اس کے بعد بھی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ معلوم ہے کہ ایک ہتھیار جو آزمودہ ہے، جو ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اسی ہتھیار کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ قیادت کی خرابیاں، بلکہ قیادت کے بکے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ قیادتیں بکی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور انہیں باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب پتہ ہے حکومت کس کی ہے، وہ ہمارے خلاف کیا مزاج رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی مسلمانوں کو اکسانا، نئی اجازت نہیں ملنے کے بعد بھی ہم مظاہرہ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تمام لوگوں کے سامنے اب پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرینڈ پھیلا دیا گیا اور مسلمانوں کو ایک سائیڈ میں کر کے اور ہندوؤں کو ایک الگ کر دیا گیا، کھیل کھیلا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی باليہود بالمشرکین، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ الائنس نہ بنا لے، یہ گٹھ جوڑ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صادق المصدوق ہے، آپ کی خبر سچی ہے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ یہ ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی جان مال ان کی کوئی فکر نہیں ہے، جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کر دیں اور مسلمانوں کے ایمان کے پر حملہ کریں، ڈاکہ ڈالیں، تو ان کے نزدیک مسلمانوں کی جان مال کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن نے کیا کہا یہودیوں کے تعلق سے؟ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہی چیزیں آج کے علماء سو کے اندر ہے، جو گھٹیا قیادتیں مسلمانوں کے پر راج کر رہی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی جان مال اس کی فکر نہیں ہے۔ جو ہمارے ایمان کی فکر نہ کرے وہ ہماری جان مال کی فکر کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج آپ دیکھیے اسی ذریعے سے ایک سیاسی کھیل کھیلا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، لوگ خبر کی حقیقت تک نہیں پہنچے۔ خبر کی حقیقت کچھ اور ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام میں کسی خاص دن کو منانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جنم دیوس منائے عید میلاد کے نام کے پر، وہی بدعت۔ اور اس کے پر یہ کہ حکومت نے آپ کو جہاں پر اجازت دی اس سے ہٹ کر آپ لوگوں نے پنڈال لگائے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ FIR کچھ اور چیز کی تھی، بدنام کچھ اور چیز کے ذریعے کیا گیا، اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ پورے انڈیا کے اندر وائرل کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے بھی دشمنوں کا ہاتھ۔ ابھی یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لانچ کیا گیا، سوشل میڈیا کے پر اسے بڑھاوا دیا گیا، فالورز بڑھے۔ یہ بھی دراصل سازش کا ایک بڑا خطرناک کھیل ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے۔ خبروں کے پیچھے ایک بڑی سیاست ہوتی ہے کہ ایک خبر لوگوں کے درمیان لانچ کر کے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کبھی ایک خبر کو لانچ کرنے کے بعد کسی دوسری خبر کو دبانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ میڈیا کی طاقت کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، یہ میڈیا کی پاور بتائی گئی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب قسم کھائی تو میڈیا کی پاور کو بتایا گیا ہے، میڈیا کیا طاقت رکھتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے خاص طور کے پر یہاں ایک بات یاد رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی،
ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا حکم دیا۔ بخاری مسلم کی ایک طویل روایت ہے، 3 صحابہ آپ کے گھر پر آئے، آپ کی عبادت کے احوال کو جاننا چاہا، اور تینوں نے کہا جب ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ ہمارا نبی کا کیا مقابلہ، ہمیں نبی سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ رات بھر عبادت کروں گا، ایک کہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے کہ شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، 9 کے 9 ازواج مطہرات نے خبر دی، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی۔ یہی مزاج ہمارا ہونا چاہیے، کوئی کسی کے بارے میں آ کر بیان کر دے ایمان نہیں لانا چاہیے۔ ہم جتنا اندھا ہو کر کسی کی خبر پر یقین کریں گے، وہ ہمارے یقین اور اعتماد کا ویسے ہی استعمال کرے گا، ویسے ہی دھوکہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات غلط بول سکتی تھیں، لیکن آپ نے تحقیق کی۔ دراصل یہ مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ اپنے معاملات زندگی کے اندر خبر لینا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ کوئی خبر ہمارے تک آتی ہے تو اس کی تصدیق کرو کہ واقعتاً جو بات بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، صاحب معاملہ سے پوچھو۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے بھی خطبے کے دوران ایک بات کہی تھی، یہ شیخ ارشد مختار محمدی حفظ اللہ، انہوں نے سعودی عرب کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور میں خاص طور کے پر جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمارے درمیان، یہ خاص طور کے پر اس واقعے کے تناظر میں اپنے آپ کے پر غور کرنا ہے۔ ہمارے جیسا کہ مزاج ہے کہ بڑے آدمی کے پاس جاؤ، چاپلوسی کرو، کسی کے بارے میں غیبت، بغل، چغل خوری کرو، برائیاں بیان کرو تو مقرب بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے ایک حضرت تھے، وہاں سعودی عرب جانے کے بعد ایک شیخ کے پاس کسی بندے کے تعلق سے برائی کرنے لگے۔ کہا کہ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوگا کہ شیخ ہمیں سراخوں کے پر بھی ڈالیں گے۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہی انہوں نے اس آدمی کی برائی شروع کی، فوری طور کے پر شیخ نے نمبر ملایا، کال کرنے کے بعد کہا کہ ہاں دیکھیے فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس آدمی کو فون دے دیا۔ کہا کہ آپ مجھے مت بولو، اسے بیان کرو جس کے اندر برائی ہے، مجھے بول کر کیا کرو گے؟ اگر تم مجھے بولو گے تو اس کا فائدہ ہونے والا ہے، اس کی اصلاح ہونے والی ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ یہی مزاج اگر ہم اپنے درمیان بنا لیں تو کوئی ہمارے درمیان آ کر چغل خوری، غیبت کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ لوگ غیبتوں کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ یہ ایسا تیر ہے جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ کسی کو شکار بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کو، چغل خوری کو جادو کے باب میں لا کر بیان کیا۔ اس حدیث کو جو غیبت کے، چغل خوری کے تعلق سے ہے، اسے کہاں لا کر بیان کیا؟ جادو کے باب میں۔ یعنی جس طرح جادو اثر کرتا ہے، چغل خوری اثر کرتی ہے۔ میں آپ کو آ کر بیان کرے فلاں ایسا یہ ہے وہ ہے، بہت پکی خبر ہے، کسی کو بتانا نہیں، میرا نام مت آنے دینا، یہی سب ہوتا ہے نا۔ یہی طریقے سے لوگ بیان کرتے میرا نام منع، کیوں بھائی، کیوں نہیں آنے دینا؟ خبر آپ دے رہے ہیں، اور اگر آپ کو واقعتاً کسی کی اصلاح مقصود ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جس آدمی کے اندر عیب ہے اس کو جا کر بیان کیجئے نا۔ اصلاح اگر مقصود ہے، واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح ہو، تو آپ ڈائریکٹ اس کو بیان کرو کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے، اس کی اصلاح کرو۔ لوگوں کے درمیان عام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بدنامی سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے درمیان وہی گھٹیا مزاج بنا لیا گیا ہے۔ تو خبروں کی تحقیق کرنا سیکھو، تب ہمارے درمیان اس طرح کے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور جادو کا ایک مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنا، اختلافات پیدا کرنا، اور یہ چیز چغل خوری کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جادو کے باب میں بیان کیا ہے۔ بہرحال یہاں خبروں کی تحقیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کے 9 بیویوں کی خبریں آئی، اس کے بعد بھی آپ نے تحقیق کی اور ان لوگوں کو بلایا اور سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ سوال کیا، ڈائریکٹ ان لوگوں کے پر مدعا قائم نہیں کیا کہ تم لوگوں نے ایسا کہا ہے، نہیں، تحقیق کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے۔ یہ ہوتا ہے تحقیق کا انداز، الزام نہیں بلکہ تصدیق کیجئے کہ واقعتاً آپ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے سننے والے کے اندر غلطی ہو جائے، سمجھنے والے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا، اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ معاملات زندگی کے اندر تحقیق کا مزاج بنائیے، صرف حدیثوں کی تحقیق نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، صحیح ہے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اہل حدیثوں کی بھی تحقیق کا مزاج بنائیے کہ فلاں اہل حدیث آتا ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کی خبر صحیح ہے کہ نہیں، وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں۔
خبروں کے اندر صداقت ہے کہ نہیں؟ اسی بات کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے اندر قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے سنی سنائی باتوں کو بیان کرے۔ اب یہاں اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو سوشل میڈیا کے پر چلتا ہے اس کے پر بھی غور کیجئے گا، جماعت کے اندر جو چلتا ہے اس پر بھی غور کیجئے، ماحول اور معاشرے کے اندر جو چلتا ہے اس پر بھی غور کیجئے گا۔ یہ مزاج اگر ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ذلت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اور ہمارے درمیان جو بہت سارے بغض اور عداوت کے مظاہرے ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھتی ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تحقیق کا مزاج۔ اب یہاں سوشل میڈیا کے پر جو چیزیں چلتی ہیں، خاص طور کے پر آپ نے دیکھا ابھی جب یورپ کے 1000 کے افراد قریب لوگوں نے فلسطین کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے، کیا لے کر گئے؟ کچھ دیکھا آپ نے؟ مستی کرتے جا رہے ہیں، ڈانس کرتے جا رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کو واپس کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کی کیا مدد کی؟ کچھ نہیں کی۔ لیکن میڈیا میں ایسا ہوا کھڑا کیا گیا کہ دیکھو عرب ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اتنی دور سے یورپی ممالک کے آنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرتے آئے ہیں اور آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اور لوگ یہ سمجھ رہے دیکھو ہمارا میڈیا بھی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دیکھو خبروں کے اندر زیادہ، اور سعودی عرب جو خبروں میں نہیں زمین کے پر ہوتا ہے، اور جتنی مدد آج اس نے کی ہے پوری دنیا مل کر فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج بھی فلسطین کے اندر سعودی شہیدوں کی قبریں موجود ہیں، تین جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، کوئی لڑا نہیں ہے، نہ پاکستان لڑا ہے، نہ ایران لڑا ہے، نہ ترکی لڑا ہے، اور خبریں ان لوگوں کی وائرل ہوتی ہے۔ ذرا سا ترکی بیان دے دے، ایران بیان دے دے، لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خبروں کا استعمال ہے، خبروں کی سیاست ہے کہ خبروں کے ذریعے لوگوں کے اندر اپنی امیج بنائی جائے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا، خاص طور سے سنی مسلمانوں کا، ایران اور رافضیوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں سے کہیں زیادہ بدتر دشمن ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے شہداء کی، مارے جانے والے لوگوں کی کاؤنٹنگ کریں گے تو اگر یہودیوں نے لاکھوں کو مارا ہے تو رافضیوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا ہے۔ عراق کے اندر خاص طور کے پر سنی مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا ہے۔ یہ ہے رافضیت اور شیعت جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور خبروں کے ذریعے اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے۔ وہی منافقت، جھوٹی خبریں لوگوں کے درمیان لانچ کرنا، اور اس کے بعد میڈیا ان کے ہاتھوں میں، اور ہمارے بندے بھی اس کے اوپر تحقیق کرتے نہیں ہیں، لگے وائرل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی خبروں کے تعلق سے پہلے تحقیق کیجئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں کچھ خبر ملی چلو لے لی، اس گروپ میں ڈالو، اس گروپ میں ڈالو، لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے۔ یہ فضول باتیں، پہلے تحقیق کرنا سیکھو، خبر میں کیا صداقت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا خاص طور کے پر سعودی عرب اور کویت وغیرہ کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ ابھی قریب میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کے تعلق سے ایڈٹ کرنے کے بعد ویڈیو تیار کیا گیا۔ دیکھو یہ اپنے گھر کے اندر ہونے والی شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں ناچ گانا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہاں کی ویڈیوز کو کہاں کیسے جوڑا گیا ہے۔ آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو خائن ہوگا اسے امانت دار، جو امانت دار ہوگا اس کو خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک پلاننگ ہے۔ کیوں ہے؟ آج جو سعودی عرب وغیرہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان نہیں غیروں کے بھی، ہر جگہ آپ دیکھیے انسانیت نوازی میں ان کی مثال نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب 2000 کے آس پاس گجرات کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، بھوکمپ آیا تھا، زلزلہ، حیرت ہوگی آپ کو باہر سے جو امداد آئی، سب سے پہلے امدادی طیارہ ہندوستان پہنچنے والا سعودی عرب اور کویت کا تھا۔ یہ انسانیت نوازی ہے، اسے لوگوں کے درمیان وائرل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کچھ سچی جھوٹی خبریں آ جاتی ہیں، دیکھو ارے فلاں شیخ یہ کر رہے، فلاں شیخ یہ کر رہے۔ ہر جبہ پہننے والا سعودی تو نہیں ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ جو جبہ پہن لیا وہ سعودی بن گیا ہے۔ آپ دیکھیے گا مصر کے اندر رہنے والے بہت سارے کرسچن لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی جبہ استعمال کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو کیا اگر اس کی خبر یا اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سعودی کو بدنام کریں گے؟ وہی سب کیا جاتا ہے، کھیل کھیلا جاتا ہے، اور لوگ لگے فیس بک کے پر، سوشل میڈیا پر ادھر ادھر وائرل کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ہو رہا ہے، دیکھو عرب کیا کر رہا ہے، سعودی کیا کر رہا ہے۔ یہ سب معاملہ ہے بڑا خطرناک طریقے سے۔ سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے 3000 ویب سائٹ ہے، 3000، جہاں جھوٹی خبروں سے سعودی عرب کو بدنام کیا جاتا ہے۔
لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے اللہ نے توحید کی بنیاد کے پر اس مملکت کی حفاظت کیسے کی ہے۔ سارے دشمنوں کے نرگے میں گرا ہوا ہے لیکن اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کی باتیں ہیں کہ وہ اس سے ڈرتا ہے اس سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، جتنا ڈر ان لوگوں کے اندر سعودی عرب کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ میں کھل کر بات کہہ رہا ہوں، جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اصل پاور اللہ نے توحید کی بنیاد کے پر دی ہے کہ جن کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہوگا وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، اور جن کے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر ہوگا وہ ہر چیز سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اگر اسرائیل میں ایک پٹاخہ بھی پھوٹ جاتا ہے نا تو دل دہل جاتا ہے، اور مسلمان جو فلسطین کے اندر رہنے والے ہیں بموں کے پھوٹنے کے بعد بھی ان کے کلیجوں کے اندر شکن نہیں آتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہم یہاں دیکھتے ہیں، لیکن ان بچوں کی خبروں کو دیکھ کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر ہمارے قریبی رشتہ دار شہید ہو گئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے انہیں جنت کے اندر جگہ دی، دنیا کی تمام مصیبتوں سے نجات دے دیے۔ یہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ ناشکری نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس حالت میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے، اور ہم یہاں اس قدر پرسکون زندگی گزارنے کے بعد کس قدر ناشکری کے الفاظ ہماری زبان کے پر آتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو حالات کا جائزہ لیجئے، قرآن وہی کہہ رہا ہے تصدیق تحقیق کا مزاج اپنائیے، ورنہ ہمارے معاملات ہو، عالمی سطح کے معاملات ہو، بہت آسانی کے ساتھ ہم شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو کلمہ گو مشرک ہے، جو ہر جگہ اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے تیار رہتے ہیں، قبروں پر تو جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے پیروں کے سامنے بھی ان کے ماتھے ٹکے ہوئے، وہ کیا مسلمانوں کی ہمدردی اور محبت ظاہر کریں گے؟ اور نبی سے محبت، ایک طرف عجیب و غریب معاملہ، جب ان کے سامنے نبی کی حدیثیں پیش کی جائے تو اپنے مسلک کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے امام کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہے تمہارا نبی سے محبت کا معیار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو پائی، نہ نبی کی طرح قربانی کرنے کی توفیق، نہ نبی کی طرح روزہ رکھنے کی توفیق؟ کون سی محبت ہے؟ زبان سے صرف محبت کا اظہار یہ تو ابو لہب نے بھی کیا تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کے رد میں پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، اس لیے کہ اس نے زبان سے اظہار کیا، عمل سے مخالفت کی۔ اور آج بھی جو کلمہ گو نام نہاد مسلمان ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، زبان سے اظہار کرتے ہیں، جگہ جگہ کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت۔ عقیدہ وحدت الوجود کا بدترین عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شدت کے ساتھ رد کیا، آج وہ ہم اپنا رہے ہیں۔ آج ہر کسی سے پوچھئے کہاں ہے اللہ تو کہیں گے ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تمہیں نبی کے عقیدے کا پتہ، نبی کے طریقے کا پتہ، کون سے مسلمان ہو؟ صرف زبانی مسلمان نہیں، صحابہ وہ تھے جو نبی کی عظمت کے پر اپنی جان قربان کرتے تھے۔ تقریباً 11 یا 13 اصحاب کرام جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شدت سے حملہ ہو رہا تھا، اپنا سینہ آگے رکھ دیا، یہ نہیں کہ پیٹھ دکھائی، اپنے سینے کو آگے رکھا۔ ایک شہید ہوتا دوسرا آتا، وہ شہید ہوتا تیسرا آتا، یہاں تک کہ 12-13 اصحاب کرام نے جگہ کے پر اپنی جان کی قربانی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نبی کی سنت کے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، عملی طور کے پر ثابت کرو کہ ہاں ہم نبی کے سنت کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے شب و روز کو گزاریں گے۔ یہ حقیقی محبت ہے۔ زبان سے تو ہر کوئی ہے، جھنڈے ہر کوئی لگا رہا ہے، بینر ہر جگہ ہیں، اور لوگوں کی ڈی پی کے پر، اسٹیٹس کے پر ہے۔ ہمارے کردار میں کبھی یہ چیزیں آئے گی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زندگی گزارے جسے دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم بھی اعتراف کرے مسلمان ہو تو ایسا ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار ہو، اس کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہ حقیقی چیزیں ہیں۔ تو یہاں ایک پیغام میں جو دینا چاہتا تھا، خبروں کے تعلق سے بہت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور سے آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دراصل میڈیا وار ہے، یعنی مواصلاتی جنگ یہ میڈیا کے پر لڑی جا رہی ہے، ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ ہمارے ذہن و دماغ، ہمارے کردار، ہمارے عقیدے کے پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر بہت بڑے خطرے کا الارم سن لیجئے گا۔ ہمارے بچے نام کے مسلمان رہ جائیں گے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے، ان کی فکر، ان کا عقیدہ، ان کا مزاج یہ اسلامی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے علماء سے قریب رہیے،
درست خاص طور کے پر عقیدے کا اور دیگر تمام چیزوں کے درست کا اہتمام، جس سے نوجوانوں کو اور تمام مسلمانوں کو روحانی طور کے پر غذا ملتی ہے، اس کا اہتمام۔ سوشل میڈیا کے پر جو ہمارے معتبر علماء کرام ہیں ان کو سنیے گا، یہ مت کہیے کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہر کسی کو سنیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ کون کس معیار کی باتیں کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، حدیثوں کی تحقیق کا علم ہے کہ آپ انجینئر کو بھی سنو، ڈاکٹر اسرار کو بھی سنو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا صحیح کہہ رہے کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، علماء سے ربط رکھیے، تب یہ تمام فتنوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں خبروں کے ذریعے نفسیاتی طور کے پر مسلمانوں کی ہمت حوصلے ان کے ایمان اور عقیدوں کے پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں ان تمام قسموں کی سازشوں سے حملوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے عقیدے فکر منہج جو کہ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اسی منہج کے مطابق ان تمام چیزوں کو اپنانے سمجھنے اسی پر زندہ رکھے، اور اسی کے پر زندگی کا خاتمہ بھی فرمائے، اور ہر قسموں کے انحرافات سے ہمارے عقیدہ و منہج کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔